الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ذراع شمع جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار جوار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. بزرگوں کے ہر شعر میں ایک ایک راز پنہا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام خراسانی نے جب دمشق میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر مراقبہ کیا تو جناب کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. یہ کشف الماجون میں واقعہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھا بچہ آپ نے بڑی اٹکیلیاں کھیل رہے، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا یہ شخص کون ہے جن کے ساتھ آپ اتنی محبت کر رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام جو ہیں ہر بولی کو جانتے ہیں، دلوں کے راز کو جانتے ہیں. تو آپ کو القا ہو گیا، آپ نے اپنی زبان گورے فشان سے فرمایا اے ابو حنیفہ ای امام تست و اہل دیار تست، یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے پورے دیار کا بھی امام ہے. تو آپ دیکھیں کہ داتا صاحب نے غزنی سے سفر کیا اور لاہور میں جناب آرام فرما ہے. کہ فقہ حنفی جو ہے تمام مذاہب میں سب سے بیسک اور پرائرٹی کے اوپر جو ہے یہ مذہب پایا جاتا ہے. تمام مذاہب میں اس کی بنیاد پائی جاتی ہے. یہ 2/3 سے زیادہ جو ہے پوری دنیا میں مذہب پایا جاتا ہے. تو شاید اس لیے کہا کہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اے نقش بند عالم نقش میں موراب بند، نقش میں چوناب بن کے گویند نقش بند. باز گل باننگ سر ہند میزنم، باز گل باننگ سر ہند میزنم، آتش در اندلی بام میزنم. آج ہم سارے احباب اور آپ حضرات وقار جو ہیں جس مجلس میں، جس مسجد میں آپ رونق افروز ہیں، آپ علیہ السلام کی مدح سرائی کو سننے کے لیے، یہ مسجد جس نام کے ساتھ منسوب ہے، یہ مسجد جس نام کے ساتھ منسوب ہے وہ نہ صرف اس علاقے کی، اس ریاست کی، بر صغیر پاک و ہند کی، بلکہ تمام عالم اسلام کی وہ عالم ربانی شخصیت ہے جو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا پتر بھی ہے اور اکبر جہانگیر بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنے والا بھی ہے اور 1000 سال کا مجدد بھی ہے. سبحان اللہ. حضور غوث الاغیاث، واقف رموز حروف مقطعات قرآنی، قطب الارشاد والفردیت، شیخانہ و امامانہ حضرت امام الربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ، یہ ان کے نام سے نسبت ہے. اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہے، آپ کی آمد، آپ کے ذکر کے بارے میں کیا بات فرماتے ہیں. حالانکہ یہ بات میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی لیکن ذوق ایسا بن گیا اللہ جی، یہ ذوق ایسا بن گیا. وہ ارشاد کا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
اے رب میں تجھے رب اس لیے مانتا ہوں کہ محمد نے تجھے رب کہا ہے. سبحان اللہ. درجہ محبت دیکھیں کیا. ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے, اور انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کبار کی آنکھوں کو دیکھا ہے, اور ہم نے ان آنکھوں کو بھی دیکھا ہے. ان آنکھوں سے وہ فیض پہنچا ہے, اور یہ فیض پہنچتا ہوا امام الانبیاء کی آنکھوں تک گیا ہے. اور پھر جناب میں حضرت نبی کریم علیہ السلام یوم شاف العشور مخبر صادق غم گزار جہاں ہمارے آقا و مولا کونین سرورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا گوڑے کو چونا بھی جڑا ہے صدیق اکبر دی سنت ہے. ساڈی کوئی نہیں گی, ساڈا مذہب, ساڈا مشرب, ساڈا مسلک, ساڈا دین وہی ہے جڑا قرآن و حدیث کو استنباط کرتا ہے کہ وہی قانون نے جڑا صحابہ کرام نے پیش کر چھڑے, کوئی نئی تحقیقات نہیں ہے, وہی دین ہے. یہ سنت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے. کہ جناب نے خود زیارت اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ دی خود اسی طرح کی تھی ہے جس طرح دو تیر یا کمانہ جنہیں آپس سے وچ کعبہ قوسین و ادنا. بعض محققین نے گل لکھی ہے کہ اللہ کے رسول اعظم کے درمیان آپس سے وچ تعلق اس طرح ہے گا سی جس طرح کمان آپس سے وچ ملا دیتا جائے یا اے دو امر نو آپس دے وچ کنیکٹ کر دیتا جائے. اے محبت دی کریم گل ہے, نہ اے پہلے کسے واسطے ہوئی ہے نہ کسے واسطے ایسا معاملہ بن چکا ہے. تو میرے حضرات عزیز وقار, اس دنیا کا بننا, ان جہانوں کا قائم ہو جانا, آپ کو رحمت للعالمین دکھنا, کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے, صرف اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ امام حضرت روح صاحب مصنف روح المعانی نے یہ بات لکھی ہے کہ رحمت للعالمین, رحمت مصدر ہے, عالمین جو ہے یہ اس کی فرع ہے. یعنی فرع کیا ہے کہ جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ جڑ کی مانند کام کر رہی ہے. کس کی مانند ہے؟ آواز نہیں آ رہی تھی. جڑ کی مانند, جڑ کی مانند کام کر رہی ہے. اور عالمین جو ہے تمام جہان, پہلے ہم کچھ نہ تھے, اب ہم اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن ان قریب ہم ختم ہو جائیں گے, ہم پھر نہیں ہوں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ بولو جی, برزخ میں فنا آ جائے گی نا. یعنی دو عدموں کے درمیان جو یہ وجود ہے یہ بھی عدم ہے, فنا ہی فنا ہے. لیکن اس بقا کو دیکھیں, وہ جڑ تمام جہانوں کو بخش رہی ہے, وہ اپنا فیض اتنا بخش رہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی آپ نبوت کا فیض دے رہے تھے. جب تمام انبیاء کرام کا وجود آنے والا تھا تب بھی آپ فیض دے رہے تھے. یعنی کہ آپ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے, آپ کا جو نور ہے وہ اللہ کے نور سے بنا ہے, عطائی نور ہے, بالکل عطائی نور ہے. وہ آپ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق وہ عطا کیا گیا ہے. لیکن آپ رسول اعظم ہیں اور آپ کے ماتحت یہ سارے کائنات کے نظام چل رہے ہیں. یاد رکھ لیں, جس کو جو ملا ہے, جس کو جو کچھ ملے گا آپ کی محبت کی وجہ سے ملے گا. اس شخص اس خطے کا جو سب سے بڑا عالم روحانی ہے, مجدد الفسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ خطہ پنجاب, جس کو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے یہ بات لکھی, خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. وہ یہ بات لکھ کر گئے کہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت داتا صاحب کا فیض اتنا بھاری ہے کہ جب صبح اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو پورے بر صغیر اور خطہ پنجاب کو جو فیوز و برکات اور رزق کی تقسیم کی جاتی ہے وہ جناب داتا صاحب اس کے مصدر ہیں. تو حضرت امام حسن دا پتر دا حال ہے, نو سے رسول دا خود حال ہے, جا کے امام الانبیاء دا کی حال ہے. اللہ پاک سارے دلاں دے وچ رسول علیہ السلام دی محبت پاوے. آپ ساڈیاں نسلاں دا, ساڈیاں قوماں دا, ساری پورے مملکت اسلامیہ دا جننے بھی انہاں دے سانو بغیر لیڈر دے نال ساڈے دلاں دے وچ او روح پھونک دیتی جاوے کہ اسی آپ علیہ السلام دی قولی فعلی عملی جیتی جاگتی زندہ تصویر بن دی. اللہ پاک میرا سننا پڑا قبول فرماوے, اس مجلس نو اپنی بارگاہ دے وچ دعا بخشے. واخر دعوانا والحمدللہ.